فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 18 اور 19 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن مجید اپنی آڈینس کو، اپنے مخاطبین کو گویا ایسے ہی خطاب کرتا ہے جیسے اس کے سامنے موجود ہیں۔ یعنی یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھا جائے، یہ ایک خطاب کرنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے آپ کو ریویل کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو مخاطبین کو جس بھی لیول پر وہ ہیں، جس بھی ذہنی شعور کے جس لیول پر بھی وہ ہیں، ہر کسی کے لیے ایک بہترین سبق، ایک بہترین درس، ایک بہترین ہدایت۔ انسان زندگی کے اندر جس چیز کا سب سے زیادہ محتاج ہے وہ رہنمائی ہے، وہ ہدایت ہے۔ کسی دو شخص کی رائے ایک جیسی ہوتی نہیں، بظاہر ایک ہوں بھی تو کیا معلوم کہ کہی بھی بات اور سوچی ہوئی بات کے اندر کوئی فرق ہے کہ نہیں، اس کو کون ویٹ کر سکتا ہے۔ اور یہی قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم محتاج ہیں اس دنیا کی زندگی میں اس ہدایت کے، اس راستے کے کہ جس پر چل کر ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد اپنے آپ کو کامیاب کروا سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے یہ بات بڑی واضح ہے کہ زندگی صرف پیدا ہونے سے مر جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی تو گویا ایک وقفہ ہے کہ جس کے بعد ہمیں ایک ایسے جہاں میں جانا ہے جو ابد الآباد ہے، اور وہاں پر اس دنیاوی زندگی میں گزارے ہوئے وقت کا امتحان ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے پکڑ لے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرمایا چاہے کسی چیز کو تم واضح کرو، ظاہر کرو، چاہے کسی چیز کو چھپاؤ، تمہارے تحت الشعور میں بھی جو چیز ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، جس سے جو چاہے گا حساب لے گا۔ ہمیں تو اپنے رب سے آسان حساب کی تمنا اور دعا کرنی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چاہیں کہ ہمارا حساب نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حساب لے لیا گیا وہ تو پکڑا گیا۔ اب یہ باتیں مختلف انداز سے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہی رہتی ہیں، اور قرآن مجید کے اتارے جانے کا، جیسے میں نے عرض کیا، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی ہے۔ یہ وہ آج کے دور میں اگر کہا جائے کہ کسی نے اگر آپ کو لوکیشن سینڈ کر دی ہے، پن سینڈ کر دی ہے لوکیشن کی، تو اس کے بعد جو آپ کو پوری کی پوری گائیڈنس ملتی ہے، یہاں پر جانا ہے، یہاں سے مڑنا ہے، اس کو کراس کرنا ہے، آج کے دور میں سمجھنے کے لیے تو جن جزیات پر انسان آج پہنچا ہوا ہے، گویا قرآن انسان کے ہر لمحے کی ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ اس کی تفسیر جو ہے قرآن مجید، القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول پر، کہ قرآن اپنے بعض حصے کی مختلف دوسری جگہوں پر تفسیر بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس بات کو بھی اپنے ذہن میں مجھے اور آپ کو رکھنا ہے کہ قرآن بڑا غیور کلام ہے، غیرت والا۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو ہدایت دے دے، بہت سوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی چاہ نہیں ہے کہ مجبوری میں لوگ اس کی حمد بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں۔ تقاضا ضرور ہے، اور تقاضا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میری اور آپ کی یا کسی کی بھی، پوری کائنات میں کسی کی بھی دوستی کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت رکھی ہے کہ جو پہچانے گا، جو مانے گا، جو میرا بن کے زندگی بسر کرے گا، اس کے لیے میں نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کا تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے۔ جمعے کے دن فجر کی نماز میں 2 صورتیں پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے عام طور پہ، سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر۔ ظاہر سی بات ہے کچھ تھوڑی طویل صورتیں ہیں، طویل تو نہیں ہے لیکن جب عام طور پر ہم لوگ عادی ہوں چھوٹی چھوٹی صورتیں یا چھوٹے چھوٹے مقامات سننے کے، تو پھر ہمیں ان کی طوالت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل لگتی ہے۔ بہرحال مسنون تو وہی ہے۔ تو سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جنتیں تو ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ جن کی پیٹھیں ان کے بستروں سے علیحدہ رہتی ہیں، الگ رہتی ہیں، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، خوف میں بھی اور لالچ میں بھی۔ بھی ڈرنا بھی اس سے ہے اور مدد بھی اس سے مانگنی ہے۔ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارا کون ہے جس کے پاس ہم جا سکتے ہیں؟ اور ڈرنا بھی ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو اعمال ہیں ان سے ناراض نہ ہو۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اور کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کے رب نے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے زندگی جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دکھاتے ضرور ہیں، چلانے کی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن زبردستی کوئی نہیں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، ان الفاظ کے اندر جتنی سختی ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ سورہ کہف کی آیات ہیں، اور آپ کو معلوم ہے سورہ کہف جمعے والے دن پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھا کریں، میں بھی پڑھوں، آپ بھی پڑھیں، یاد سے پڑھیں۔ فتنے کا دور ہے، بچنا ہے تو سورہ کہف کا پناہ لینی پڑے گی، ضرور پڑھا کریں، اس کو نہیں بھولنا۔ اب ان 2 آیات کو دیکھیے جن کی آج تلاوت ہوئی ہے۔ 2 آیات ہیں، زندگی کا پورا نقشہ بغیر کسی بہت بڑی تشریح کے میرے آپ کے سامنے کلیئر آ جاتا ہے، اف اینڈ بٹس کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے من کان یرید العاجلۃ، جو چاہتا ہے عجلت والی زندگی یعنی دنیا، عاجلہ سے مراد ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے، جس میں میں اور آپ جیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا حاضر مال ہے، یہ ریڈی سٹاک۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم عجلت میں ان کو دے دیتے ہیں اسی میں سے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے انسان کا یا ایک ایسے مائنڈ سیٹ کا بیان ہے جس کی صبح دوپہر شام رات صرف اور صرف دنیا کے داندے جو ہے نا ان کو بننے میں لگی ہوئی ہے، اس کے تانے اور بانے کو ملا کر وہ بس کپڑا بننے میں لگے ہوئے ہیں۔ کپڑا ایسے بنا جاتا ہے نا، ایک ورٹیکل ایک ہارزنٹل ہے، تانا اور بانا 2 چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، کپڑا بن جاتا ہے اس سے۔ بیٹھے ہیں تو دنیا ہے، کھڑے ہیں تو دنیا ہے، سوچے ہیں تو دنیا ہے، روتے ہیں تو دنیا ہے، ہنستے ہیں تو دنیا ہے۔ اچھا ہم تو پھر بھی اللہ کا پھر دوبارہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ چلو ایمان کلمے کی صورت میں ہے تو صحیح،
اور پھر جن کی زندگی کا منتہائی مقصود یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہو جائے، جب وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنی کتنی سیلیبریٹیز ہیں جو انہیں آخر میں اپنے آپ کو مار لیا، ختم کر لیا، کہ اس سے آگے ہم کیا جا سکتے ہیں، کہاں جا سکتے ہیں، کیا ہم اس سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ مقدر ہے جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے چاہے نہیں ملتا، دیتے تو ہم اتنا ہی ہیں جتنا ہماری مرضی ہوتی ہے۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، یہ بہت کانٹے کی بات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، لیکن اتنا ہی بھاگ سکتے ہو جتنا اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت یہ کامل اور مکمل ہے۔ چاہے دنیا حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے جتنا مرضی ہم لوگ بھاگ لیں، ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر لکھ رکھا ہے۔ اختیار کس بات کا ہے؟ کوشش ضرور کریں۔ دنیا اگر دین اور آخرت کے احساس کے ساتھ کمائی جا رہی ہے تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آخرت نے جو باؤنڈریز، دین نے جو باؤنڈریز سیٹ کر رکھی ہیں، اس کے اندر دنیا کے اندر محنت کرنا ضرور کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہمارے مقدر ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، لیکن ہم اپنی اس دنیا کی محنت کے نتیجے میں حاصل ہونے والے جو بھی کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو اپنی محنت کی کمائی نہ تصور کریں۔ دین ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے دیتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ آج ہم کوئی سودا کرتے ہیں کل وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ ہم بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کر کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، سال 6 مہینے میں ٹھپ ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑے آؤٹ لیٹس دیکھے نہیں آپ نے، لنک روڈ پہ جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، کتنے لاکھوں روپے لگا کے، شاید کروڑوں روپے لگا کے ان کی جو ہے وہ خوبصورتی بنائی جاتی ہے، آؤٹ لیٹس ڈیولپ کیے جاتے ہیں، سال 6 مہینے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ملتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ محنت لازمی کرنی چاہیے، ملے گا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، دیتے بھی اسی کو ہیں جس کے لیے ہمارے اپنا ارادہ ہوتا ہے، اپنا حکم ہوتا ہے۔ لیکن جس نے اپنا مطمع نظر صرف اس دنیا کی زندگی ہی کو بنایا، اللہ نے دیا بھی اتنا ہی جتنا اللہ کی مرضی تھی، جتنا اللہ نے چاہا، جتنا اللہ کا اذن تھا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر یہاں سے گئے تو اس کے بعد جہنم ہے، اس کے بعد ابدی مضرت ہی مضرت ہے۔ اصول بالکل کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا پردہ نہیں رکھا کہ بھی بات بڑی سخت ہے، ذرا ڈھکا چھپا کے کرنی چاہیے، نہیں، کھلی بات۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس جہنم میں داخل ہوگا اس حالت میں کہ وہ مذمت کیا گیا ہوگا، دھتکارا گیا ہوگا۔ یہ دو لفظ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم عام طور پر کسی کو ہلکا اس وقت سمجھتے ہیں جب وہ ہمارے کہے کے مطابق یا دنیا کے کہے کے مطابق نہیں چلتا، کہتے ہیں مانا کہا تھا نا تمہیں ایسے کرو، نہیں کیا نا، رہ گئے نا اس کی وجہ سے۔ کیا پتہ کس کی کیا مجبوری ہے، کیا پتہ کسی نے کیا کیا اور کس طرح اس نے محنت کی، نہیں حاصل ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے اس کی دنیا میں وقت ہی کوئی نہیں، پیسہ ہی ہمارا ہمن و غمن ہے، دولت ہی ہمارا معیار عزت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٍ، اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کو کسی نہ کسی طریقے سے آزمایا گیا۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری اس امت کو آزمایا جائے گا مال کے ذریعے۔ تو کسی کی عزت، کسی کو بلا کر بٹھانا یا کسی کو دھتکارنا کس بنیاد پر ہے؟ کہ کسی کے پاس کتنی دنیا ہے، کتنا مال متاع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے جاؤ سب کچھ اپنے ساتھ، قبر میں، جہنم میں تمہیں داخل کیا جائے گا، مذمت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا۔ یہ ہے ایک پہلو۔ اب یہ دوسرا پہلو ہے، اگلا قمری سال شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کی آخری ڈیٹس ہیں۔ ایک عزم نو ہونا چاہیے، ایک نیا ارادہ ہونا چاہیے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اور یہ بھی ہمارے دین کا اتنا بڑا حسن ہے، اتنی بڑی خوبصورتی ہے جس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔
وہ ساری زندگی برے کاموں پہ گزار دی، کچھ نہیں ہوتا. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. کیا بات. ابن آدم کتنے گناہ کما لے گا؟ اتنے بنا لے، اتنے گناہ کما لے جو زمین و آسمان کو بھرنے کے لیے کافی ہوں. استغفار کر لو، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، 2 کام کر لو. جتنے تم نے گناہ کیے ہیں اتنی ہی مغفرتیں بھر دوں گا. یعنی صرف گناہ ختم نہیں کروں گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو صرف ختم کروں گا، اتنی ہی مغفرت بھی ڈال دوں گا. کیا کچھ نہیں، صرف کیا کیا؟ آنکھوں سے نکلنے والے 2 آنسو اور ایک عزم، ایک ارادہ، ایک نیت، ایک سوچ. اب نہیں کرنا. بڑی معصیت کر لی، اب نہیں کریں گے. جو غلطیاں ہوئیں اس سے باز آنے کی تمنا بھی ہے، ارادہ بھی ہے، عزم بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہ نہیں کہ تمہارے گناہ ختم کروں گا، جسے قرآن مجید میں آتا ہے نا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کے بڑے بڑے گناہوں کو بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی مرضی، جیسے مرضی چاہے کرے. اب مجھے اور آپ کو کیا عزم کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا ارادہ کرنا ہے؟ 3 چیزیں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، نمبر 1 نیت اپنی خالص کرو. سب سے بڑا کھوٹ، سب سے بڑا دھوکہ ہی نیت ہے. بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، نیتوں کی وجہ سے ملٹیپلائی بائی 0، فارغ، ختم، بلکہ مائنس میں چلے گئے. کس کے لیے کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ 3 لوگ جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ میں ڈالا نہیں جائے گا، بھڑکایا جائے گا. کون ہے؟ مسلمان بظاہر. کون ہے؟ عالم. کون ہے؟ شہید. کون ہے؟ سخی. یہ 3 بڑی بڑی نیکیاں ہیں نا جو کہ نظر آتی ہیں، کسی انسان کے کریڈنشلز کے اندر آتی ہیں. اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. کیوں؟ نیت خالص نہیں تھی، کسی اور کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ لے جاؤ ان کو. ان کا خیال ہے مجھے نہیں پتا کس کے لیے کیا تھا، پتہ ہے مجھے. تو پہلی بات، مجھے اور آپ کو آخرت کا ارادہ، جو کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا. پھر چھوٹی سے چھوٹا کام بڑے سے بڑے اجر کا باعث بن جاتا ہے، نیت اگر صاف ہو تو. اچھا، اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ جب یہ سوچ لیا کہ صرف اور صرف رب کے لیے کرنا ہے تو صرف ایک یہ وشفل تھنکنگ کافی نہیں ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. نمبر 2، پھر اس نے محنت کی اس کام کے لیے جیسا کہ اس کی محنت کا حق تھا. نیت کر لی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی. اب ایک سٹیپ آگے بڑھاؤ اپنے آپ کو، کرو. اب یہ کرنے کے اندر ایسا بھی ہے کہ کچھ کر رہے تھے اس سے بچو. کوئی غلط کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ دو. کوئی نیکی کے کام سے بچ رہے تھے اس کے اندر آ جاؤ. آج کے دور کے اندر ہمارا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. جو ہاتھ میں ہم سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں نا، ان اسمارٹ فونز کا بہت سے فائدے ہیں، نو ڈاؤٹ. کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر ایک دن ہوتا ہے، 8 گھنٹے آپ سوتے ہیں، 2 گھنٹے تقریباً سمجھ لیجئے کہ آپ کے ادھر ادھر گزر جاتے ہیں، کھانے پینے میں، واش رومز وغیرہ میں. باقی کے 14 گھنٹوں میں کبھی حساب لگائیں کہ ہم اپنے اس 14 گھنٹوں کو کتنا استعمال کرتے ہیں واقعتاً. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، نیت جو کی تھی ہم اپنے کرنے والے کاموں کو دیکھیں کہ کیا واقعتاً اس تک جانے والے کام ہیں کہ نہیں ہیں. کاروبار ہے اس کو بھی چیک کیا جائے، تجارت ہے چیک کیا جائے، ملازمت ہے دیکھا جائے. جتنے بھی کام ہیں، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، رب کے لیے کر رہے ہیں یا بس ایسے ہی ادھر سے ادھر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے محنت کی اس کے لیے جیسا کہ اس کی محنت کا حق تھا. کیا معنی؟
معنی یہ ہے کہ علم حاصل کرو اور عمل کے اوپر چل پڑو۔ علم کس چیز کا؟ دین کا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی پی ایچ ڈیز کرنی ہے، بڑے بڑے آپ نے جو ہے فاضل جو ہے وہ کورس جو ہے وہ کرنے ہیں۔ ایک آیت تو کر سکتے ہو نا، ایک آیت بھی بہت ہے۔ اگر واقعتاً ایک آیت سمجھ آ جائے تو قرآن تو ایک آیت سے بھی انسان کو بالکل آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک آیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو جو کام دے کر گئے ہیں وہ بہت کوئی دقیق کام تو نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، خطبہ حجۃ الوداع، پہنچا دیا کہ نہیں؟ پہنچا دیا۔ نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وکشفت الامہ۔ آپ نے پہنچا دیا۔ یو ہیو ڈن یور جاب، مشن اکمپلشڈ۔ اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ اور کیا فرمایا تھا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب۔ سیکھو اور سکھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ۔ زندگی کا یہی حسن ہے۔ پتہ نہیں کون شخص جس کو تم نے پڑھا کر بھیجا، سکھا کر بھیجا، وہ تم سے بہتر عمل کرنے والا ہو، لیکن اس کا بہترین عمل کا ثواب بھی تمہارے کھاتے میں۔ جتنا اس کو ثواب اتنا ہی تمہیں ثواب۔ اور کیا چاہیے؟ یہ تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کی ایک وبا آئی تھی نا، تو اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہی ہے، MLM جس کو ہم کہتے ہیں نا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے جو عمر کرتے چلے جائیں۔ آپ نے 1 کو پڑھایا، 1 نے 2 کو پڑھایا، وہ ہوتے ہوتے سینکڑوں ہو گئے۔ سینکڑوں نے جتنا عمل کیا، سب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے کھاتے میں موجود ہے۔ اور کتنا پڑھاؤ، کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، بہت خوبصورت حدیث، میری طرف سے پہنچاؤ۔ واہ، تحفہ میں تمہیں دے رہا ہوں، کیا نہیں پہنچاؤ گے آگے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو تحفہ دیا ہے، یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ اس کی کیا قدر کریں کہ ہم خود اس کو پڑھیں، لوگوں کو پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لینی ہے کہ نہیں؟ ان سے ایفیلیشن ہماری کوئی ہوگی تو لیں گے نا، کوئی تعلق ہوگا تو لیں گے نا۔ کوئی وقت ایسا بھی تو ہوگا جہاں پر نفسی نفسی ہر شخص کر رہا ہوگا، انبیاء اور رسول سمیت۔ وہاں پر ہمارے رسول کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو اس امت میں مجھے اور آپ کو شامل رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو پہچان جائیں، مجھے اس کے لیے محنت کرنی ہے، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ دامے در میں سخن، کہہ کر، لکھ کر، بول کر، بیان کر کے، عمل سے، جو جس طرح سے کر سکتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک یہ سورہ مبارکہ ایک دوسرے کو نہ سکھا لیں۔ کیوں؟ پہنچاتے تھے نا، خود بھی سیکھتے تھے، دوسروں کو بھی سکھاتے۔ تیسری شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ یاد رکھیں اس بات کو، کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ وہ پولیو کی کمپین چل رہی ہے، اس کے اندر اس فلاں شخص نے کروڑوں ڈالر دے دیے، وہ جناب یہ ویکسین کا پروگرام چل رہا ہے، اس کے اب لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اصل میں تو کام کرنے والے وہ لوگ وہ ہیں، آپ مولوی بیٹھ کے صرف جنت جہنم کی باتیں سناتے رہتے ہیں، آپ کے پاس صرف یہی باتیں رہ گئی، کرنے والے لوگ تو وہ ہیں، دیکھو کیا کچھ کر رہے ہیں، کیسے کیسے انسٹیٹیوٹ۔ بہت اچھی بات ہے، ان کے لیے ہے نا، کس کے لیے کر رہے ہو؟ رب کے لیے نہیں تو پھر ٹھیک ہے، اس دنیا کے اندر تمہارا نام ہوگا، بات ختم۔ میرا رب تو ایک کھجور کو صدقہ دینے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو تربیت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ میرا رب تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ آخری شخص جو جل کر کوئلہ ہو کر جہنم سے نکلے گا نا، آخری، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، بارہ حدیث کا اس وقت بیان مطلوب نہیں، وہ آخری شخص کو پوچھے گا تو اس بات پر راضی ہے کہ دنیا جتنی جگہ تجھے مل جائے؟ وہ کہے گا یا اللہ تو مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر راضی ہے کہ 10 جتنی یہ دنیایں ہیں اتنی تجھے مل جائیں۔ کیا ریشو پرپورشن ہے! ایک شخص جس نے اللہ کے لیے ایمان کو دل میں رکھتے ہوئے چھوٹا عمل کیا، اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ ایک شخص جس نے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر لگا دیے، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ایمان۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ انداز بڑا خوبصورت انداز ہے، جیسے بڑے بادشاہوں کا انداز ہوتا تھا نا، قبول کیا گیا، ایسے ہاتھ رکھ دیا قبول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یس
میں نے قبول کر لیا۔ یہ ہے راستہ۔ دنیا میں جتنی مرضی محنت کر لیں، اگر آخرت ذہن میں ہے تو دنیا میں محنت کی ڈینائل نہیں ہے، لیکن دنیا کو اتنی ہی حیثیت دینی ہے جتنا دنیا کی اوقات ہے۔ اب آخرت کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے 3 سٹیپس ہیں۔ نیت خالص، محنت اللہ کے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ایمان پختہ۔ انشاءاللہ اس راستے پہ چلنے والے لوگوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اس راستے کا مسافر بنائے۔ یہ پریس ریلیز ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے افغان طالبان کے وفد کا دورہ چین خطے ہی نہیں عالمی سطح پر بھی گیم چینجر ہوگا۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں چین کی دعوت پر افغان طالبان کے اعلیٰ سطحی وفد کا دورہ چین اور چین کے وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقات اس بات کی طرف واضح نشاندہی کرتا ہے کہ چین امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد افغان طالبان کی مستقبل کی حکومت کو قبول کرنے کو تیار ہے۔ اس دورے اور دونوں اطراف کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ چین کو ادراک ہو چکا ہے کہ مستقبل میں اس خطے میں امن کا دار و مدار بھی افغانستان میں افغان طالبان کے اقتدار اور حکومت کو نہ صرف تسلیم کرنے بلکہ اس کا ساتھ دینے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی دوران امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا دورہ بھارت، جس میں بھارتی اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کے علاوہ موصوف نے دلائی لاما سے بھی خصوصی ملاقات کی، بہت معنی خیز ہے، اور یہ ملاقات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر چین کو بھی طیش دلانا چاہتا ہے اور خطے کے امن کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ نہ صرف افغانستان میں افغان طالبان کی اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے غیر مشروط حق کو تسلیم کرے، بلکہ افغان طالبان کی خواہش پر اس معاملے میں ان کی بھرپور مدد بھی کرے۔ افغان طالبان کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ امریکہ کی وجہ سے تباہ شدہ افغانستان کی تعمیر نو کریں، وہاں امن و امان قائم کریں اور افغان عوام کی خواہش کے مطابق اسلامی نظام حکومت یعنی امارت اسلامیہ افغانستان کو پھر سے بحال کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت جیسی طاغوتی طاقتیں اس خطے میں جنگ کے شعلے بھڑکانا چاہتی ہیں، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے افغان طالبان، پاکستان اور چین سمیت خطے کے امن پسند طاقتوں کو مل کر سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا۔ اسی صورت میں ہمارا خطہ خوشحالی، ترقی اور امن و امان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہ پریس ریلیز ہے جو کہ مرکزی ناظم نشر و اشاعت محترم ایوب بیگ مرزا صاحب کی طرف سے جاری کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔